تو قرآن نے کہا فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے، اور یہ جو ذکر کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے سورۃ الحجر پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا اس کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں ذکر سے مراد قرآن ہے، اور بغیر کسی اختلاف کے ہر ایک نے یہ بات مانی ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد کوئی اور چیز نہیں بلکہ قرآن کریم ہے۔ اب اسی آیت کی طرف واپس بڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو اہل ذکر کون ہوئے؟ اہل قرآن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل قرآن کون ہے؟ میں کہوں گا کہ قرآن میرے پاس بھی ہے، میں اہل قرآن ہوں۔ آپ کہیں گے کہ قرآن تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم اہل قرآن ہیں۔ لاہور والے کہیں گے ہم بھی قرآن رکھتے ہیں، تو اہل قرآن ہم ہوئے۔ سب کہیں گے کہ ہم سب کے پاس قرآن موجود ہے، تو ہم اہل قرآن ہیں۔ تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا اور فرمایا کہ قرآن تو سب کے پاس موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ کون ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میں قرآن کے ساتھ ہوں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ قرآن کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو رمضان شریف گزر جانے کے بعد ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ہونا ہے، لیکن کوئی 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ ہے، کوئی 2 گھنٹے قرآن کے ساتھ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر یعنی فاسألوا اہل القرآن۔ اب اہل قرآن کون ہوا؟ جو قرآن کے ساتھ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ اب وہ حدیث پاک جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب میں نے وہی بات کہی، کوئی 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ ہے، کوئی 2 گھنٹے قرآن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کے ساتھ قرآن کب سے ہے اور علی کے ساتھ قرآن کب تک رہے گا۔ اس کا جواب بھی حدیث کے دوسرے حصے میں حضور نے دے دیا اور فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن انہما لا یفترقان، فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یارد علی الحوض، جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ جائے۔